وضعیت میں کون ڈالتا ہے؟ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تو پھر کھیڈاں بھل گئیاں، تے میں کجل پایا سی یار دے ویکھڑے نو، پھر او دی یاد وچی اکھاں روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ میں اس گلی کدے نہ رل دی، پر ہن تے رل گئیاں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانے پینے، آکسیجن، ہوا وغیرہ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھانا نہ ملے تو انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، دن اور رات میں انسان کو اگر پانی میسر نہ ہو تو انسان بیمار پڑ جائے گا، اور آکسیجن انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر آکسیجن کسی کو میسر نہ ہو تو انسان مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکے گا۔ انسانی وجود کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، حتیٰ کہ نیند انسانی وجود کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بغیر کسی میڈیسن کے ہمیں جو ہی رات آتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ انسان کو اگر نیند نہ آئے نا، انسان دماغی طور پہ پاگل ہو جائے، عقل سے انسان فارغ ہو جائے، تو یہ بہت نعمتیں ہیں اللہ کریم کی، اور انسانی وجود کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ ان کے بغیر انسانی وجود سلامت نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ کوئی بھی زندہ چیز ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جیسے زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں نا، ایسے ہی اگر آپ سمجھیں تو زندگی کے لیے محبت اور پیار بھی بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں اب ساری آسانیاں لے کے آ جائیں، گھر میں دولت بھی ہے، آسائشیں بھی ہیں، اللہ کریم شادی کے بعد بچے بھی عطا فرما دے، گھر میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، سردی گرمی کا لباس بھی آپ کے پاس ہے، کھانے پینے کی اشیاء گھر میں، کچن میں، فریج میں موجود ہے، اللہ نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی ہے۔ بس صرف میاں بیوی میں اتفاق، پیار اور محبت نہیں ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، سارا کچھ ہے، بس صرف ایک چیز نہیں ہے، میاں بیوی کے اندر جو اتفاق ہے، پیار اور محبت ہے، وہ نہیں ہے۔ بتائیے، گھر جانے کو دل کرے گا؟ دل یہی کرے گا باہر چوک میں بیٹھا رہے، پھٹے بھی کوئی وقت گزر جائے تو چنگا ہے۔
جتنا وقت باہر گزر جائے وہی ٹھیک ہے، اور جن کا وقت آپ زیادہ دیکھتے ہیں نا باہر پھٹوں پہ گزرتے، ان کے کبھی حالات بھی دیکھ لیں، گھر کے حالات دیکھیں۔ آپ کبھی پوچھ کے دیکھیں، جن کو آپ اکثر دیکھتے ہیں نا باہر تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے، پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے، راتیں بیت جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، پوری پوری رات باہر بیٹھے رہتے ہیں، پورا پورا دن باہر بیٹھے رہتے ہیں، پھٹوں پہ، تھڑوں پہ، چوکوں پہ، ان کے گھروں کے حالات کا بھی آپ پتہ کریں کیسے ہیں۔ وہ گھر سے بڑا مجبور ہوگا، وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا وہ گھر سے۔ تو اس لیے اگر سارا کچھ گھر میں موجود ہو، بس میاں بیوی میں صرف اتفاق اور پیار نہ ہو تو گھر میں دل نہیں لگتا، گھر جانے کو جی نہیں چاہتا، گھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بس سونے کے لیے بندہ جاتا ہے، گھر جاؤ، سو جاؤ، اٹھو، باہر نکل جاؤ۔ آفس ہے، آپ اس میں کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، سیلری پیکیج بھی اچھا ہے، تنخواہ بھی وقت پہ ملتی ہے، آفس میں بڑی سہولتیں موجود ہیں، لیکن جو آفس کا مالک ہے نا، وہ بوس اسے کہتے ہیں نا، وہ جو آفس کا باس ہے نا آپ کا، وہ ذرا کرخت مزاج کا آدمی ہے، سخت طبیعت کا آدمی ہے، لہجہ اس کا بڑا سخت ہے، بولتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ بتائیے دفتر میں جانے کو دل کرے گا؟ مطلب کہے یار جو بے شک جاب اچھی ہے، بے شک سیلری اچھی ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے، یہ مجھے گالیاں نکالے، یہ مجھے برا بھلا کہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چھوڑ ہی دیں۔ محبتیں، پیار، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے عطا فرما دے، اللہ جس کو دے دے یہ نعمت۔ آپ کا پڑوسی ہے اگر تو اس کے اخلاق اچھے ہیں نا، محبت اور پیار سے پیش آتا ہے، آپ اپنے ہی گھر میں سکھی ہوں گے۔ اور اگر وہ اپنے گھر کا کوڑا جو ہے نا وہ سارا آپ کی چھت پہ یا آپ کے دروازے کے سامنے ہر روز رات کو پھینک دیتے ہیں نا، آپ اس کی حرکتوں سے تنگ ہیں، تو آپ اپنے ذاتی گھر کے اندر بھی سکون کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آپ ذاتی گھر میں ساری آسائشیں موجود ہیں، لیکن اپنے ذاتی گھر میں بھی آپ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، پڑوسی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر خریدو تو پہلے دیکھ لو پڑوسی کیسے ہیں، پڑوسی کو دیکھ کے گھر خریدو، تاکہ تم کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ شر پسند آدمی ہو تو تم اس کے شر سے بچ جاؤ، شر سے بچے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی نے نا گھر بیچا، کسی مجبوری کی بنا پر اپنے گھر کو سیل کیا، گھر کو بیچا۔ خریدنے والا ایک شخص آیا، اس کے ساتھ معاملات طے ہوئے، 5000 دینار طے ہوئے، گھر کے قیمت طے ہوئی کہ یہ قیمت جو ہے وہ میں لوں گا۔ جو خریدنے والا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن آ جانا جی۔ اب وہ 5000 دینار لے کے گھر خریدنے کے لیے آیا، مالک کے مکان کو پیسے دینے آیا، 5000 اس نے دیے مالک کو، تو مالک کہتے ہیں جی 5000 اور دیں۔ کہا جی آپ کا میرا سودا تو 5000 میں طے ہوا تھا، 10000 کس بات کے دوں؟ سودا تو ہمارا 5000 میں طے ہوا تھا، تو 10000 میں آپ کو کیوں دوں؟ تو جو حضرت عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی تھا نا، وہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی بھی تو تجھے دے رہا ہو نا، 5000 روپے اتنے اچھے پڑوسی کے لے رہا ہو، اتنے اچھے پڑوسی کے 5000 لے رہا ہوں، یہ تو لاکھوں میں نہیں ملتے اتنا اچھا پڑوسی، تجھے میں صرف 5000 میں اتنا اچھا پڑوسی دے رہا ہوں۔ تو محبتیں، پیار، الفتیں بانٹیں، ہر وقت غصے میں، ہر وقت جو ہے وہ آنکھیں ماتھے پہ چڑھی ہوئی ہے، گھر آتے ہیں تو بچے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، بیوی سہم کے بات کرتی ہے، اپنی ضرورتیں بھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کون سی زندگی ہے یہ؟ کیسی زندگی ہے یہ؟
اور پھر اگر آپ ایسا رویہ گھر میں رکھیں گے نا، محبت اور پیار والا رویہ نہیں ہوگا، وقتی طور پہ تو بچے چھوٹے ہیں، آپ سے ڈرتے رہیں گے، جو یہ بچے بڑے ہوں گے نا، یہ آپ سے نفرت کریں گے، پیار نہیں کریں گے آپ سے۔ اور وہ جو بیوی آج سہمی ہوئی ہے، کل کو بچے جوان ہو جائیں گے، پھر حکومت اس کی آ جائے گی، پھر آپ محکوم ہو جائیں گے گھر میں، حاکم وہ ہوگی گھر میں حاکم بچے ہوں گے۔ اس لیے کہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو کہ وقت بدل جاتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج تیری حکومت ہے، سارا کوئی طاقت سطوت سب کو تیرے پاس ہے، تو یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی، کل کو بچے جوان ہو جائیں گے، تم ریٹائر ہو جاؤ گے، کاروبار سارا بچوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، تم گھر سے بھی ہو سکتا ہے پھر ریٹائر ہی ہو جاؤ، پھر وہ کیفیت ہو جائے۔ ماں باپ کو انسان پیسے تو دیتے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ پیار کیا جو میں دیتا نہیں ہوں، پیسے نہیں دیتا ماں باپ کو، میں پیسے ابا جی کو پیسے نہیں دیتا، پیسے تو دیتا، پیسے تو بندہ فقیروں کو بھی دیتا ہے، پیسے آپ مانگنے والوں کو نہیں دیتے، آپ فطرانہ کس کو دیتے ہیں؟ گلبرگ میں دے آتے ہیں، وزراء کو مشیروں کو دے آتے ہیں، زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ تو پیسے تو بندہ غریبوں کو بھی دیتا ہے، پیسے تو بندہ مساکین کو بھی دیتا ہے۔ اصل چیز پیسہ نہیں ہے، اصل چیز محبت ہے۔ پیسہ تو آج ہے، کل نہیں ہوگا، اور محبت اور وہ لہجے ساری زندگی یاد رکھے جاتے ہیں۔ لہجے میں ہو اگر رس تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ پیار ہو نا انسان کی زبان کے اندر کافی ہے، تھوڑا بولنا بھی کافی ہے، اور محبت نہ ہو، لہجہ کرخت ہو، تو آپ گھنٹہ بھی بولتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آج کل تو بیٹا باپ کے کمرے میں یوں جاتا ہے جیسے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ وارڈ میں یا کمرے میں جاتا ہے۔ ہاں جی طبیعت کیسی ہے؟ دوائی لی ہے؟ کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ بھائی یہ کام تو ڈاکٹر بھی یہی کرتا ہے کام، تو بیٹا ہو کے تو بھی یہی کر رہا ہے نہ، تو پوچھ ابا جی میں آپ کا خادم ہوں، میں نوکر ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ فروٹ میں لے آیا ہوں، یہ لے لیں، یہ پیسے جیب میں رکھ لیں، مجھے نہیں بیٹا ضرورت نہیں ہے، نہیں رکھ تو لینا، پھر بھی آپ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، یہ بھی رکھ لیں، دوائی پڑی ہے وہ بھی یہ سامنے ہے، کوئی دوائی ختم ہو گئی ہے مجھے بتائیں میں لا کے دیتا ہوں، اینک جو ہے وہ اگر چینج کروانی ہے میں کوئی جوتا چینج کروانا کیا میں کروا لیتا ہوں۔ پھر دعائیں دیکھنا کیسے وہاں سے نکلتی ہیں، پھر محبتیں دیکھنا، پھر پیار دیکھنا، بوڑھے ماں باپ کا پھر پیار دیکھنا، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اماں جی میرے لیے دعا کرنا، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا ابا جی کاروبار میں بڑا پھنسا ہوا کوئی دعا کر دیا کرے، آپ یہ کہنا نہیں پڑے گا پھر آپ کو۔ تو محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، الفتیں بانٹیں۔ کچھ لوگ نا سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں، اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مالی حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے تو طبیعت سخت ہو جاتی ہے، بعض اوقات تکالیف، پریشانیاں، دکھ، درد انسان کو گھیر لیتے ہیں، تو انسان پھر جب جس سے بھی بولتا ہے لگتا ہی ہے کہ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑ ہی رہا ہے، یہ جھگڑا کر رہا ہے جس سے بھی انسان بات کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسی کیفیت آ جائے نا، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایسے حالات آ جائے نا تو آپ اور میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کے بعد جو 13 سال گزارے ہیں، آپ اس زندگی کو پڑھ لیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جو 10 سال گزارے ہیں حضور کی، آپ اس زندگی کو پڑھ لیں۔ ہر طرف جنگ، غزوات، اسلام کو پھیلانے کی کوششیں، وفود کا آنا، ان کے ساتھ ملاقاتیں، پورا ایک نظام بنانے کا سلسلہ 10 سال کے اندر۔ تو وہ وقت کب نکلا جب حضور کے اوپر کوئی پریشانی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہے۔
کسی کو آرے پہ رکھ کے چیر دیا گیا، کسی کی ٹانگوں کے ساتھ رسیاں باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا کر درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ انبیاء پہ اتنی تکالیف آئیں، مصائب و آلام آئے، پریشانی آئی، دکھ درد آئے، اور میرے آقا نے فرمایا پھر انبیاء میں سب سے زیادہ تکالیف مجھ پہ آئی۔ اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا خوش طبیعت آدمی اور اتنا مسکراتا ہوا شخص ہم نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا جتنا مدینے کے تاجدار مسکرایا کرتے تھے، جتنے حضور مسکرایا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے لوگوں کے کرخت لہجے کی، وہ کہتے ہیں کیونکہ میں جی سچا آدمی ہوں، میں سچ بولتا ہوں نا، اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، میں سچا آدمی ہوں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کو نا غلطی لگی ہے، آپ سیدہ صاحب کریں، غلطی پہ سیدہ صاحب ہوتا ہے، سیدہ صاحب کریں بھائی، آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ یہ جو آپ نے کہانی چھڑی ہے نا، میں کیونکہ سچا آدمی ہوں جی اس لیے میں کڑوا ہوں، سچا ہوں اس لیے میں کڑوا ہوں۔ میرے بھائی اس دنیا میں سب سے زیادہ سچ، کائنات میں سب سے زیادہ سچ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، اور جس کو سچ کو آپ کڑوا کہہ رہے ہیں نا، میرے نبی نے اس سچ کو اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ جسم تو کیا روحوں تک وہ سچ اتر گیا ہے، روح میں بھی وہ سچ اتر گیا ہے۔ حضور نے ایسا کر کے بولا ہے، پھر وہ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی صادق کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ حضور جیسا سچا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ لڑائیاں جھگڑے صرف اس لیے، آپ اگر معاف کرنا شروع کر دیں نا، محبت پیار شروع کر دیں تو لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی وقت کا خلیفہ کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ ان کا دور بڑا سنہری دور گزرا ہے، یعنی وہ دور عمر واپس لوٹ آیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ تو یہ رات کو اندھیرا تھا، تشریف لے جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں نا کوئی بزرگ آدمی، کوئی بابا فقیر کوئی سویا ہوا تھا، تو آپ کا پاؤں نا اندھیرے کی وجہ سے اس کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، جلدی سے اٹھا اور کہنے لگا آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا آپ کو؟ اینی کبھی دے نا اچانک موٹر سائیکل دی ٹکر ہو جائے، پیچھے کوئی آ کے مار دے، اینی نہیں کہتا وہ پائی انا ہوئے ہیں اور نظر نہیں آتا، پائی دے نو انا تے نہیں ہوئے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا آپ کو؟ اچھا اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی چلو میں تو جیسا بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں وہ تو بعد میں بات کریں گے، تو بتا یہ سونے کی جگہ ہے، تو راستے میں سویا ہوا ہے، تیری عقل ٹھکانے ہے، عقل سلامت ہے، تیری دماغ تو نہیں خراب تیرا، تو یہاں پہ کون سویا ہوا ہے راستے کے اندر؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی نا، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ آپ وقت کے امیر تھے اور ساتھ سپاہی بھی موجود تھے، ساتھ سپاہی بھی چل رہے تھے تلواریں لے کر، وہ بھی چل رہے تھے، وقت کے امیر بھی تھے آپ۔ تو بابے نے جب یہ کہا نا جی آپ انے ہیں، نظر نہیں آتا آپ کو، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور فرمانے لگے نہیں بابا جی میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، تلوار سے نہیں مارتے، بس اسے نظروں سے گرا دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں اسے، بس نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ساتھ جو سپاہی تھے انہوں نے تلواریں نکال لی، او بے ادب، او گستاخ، تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، تو نے یہ کیا کہہ دیا ان کو، نظر نہیں آتا تجھے؟ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، نو بھائی کیا ہو گیا، کیوں لڑائی کر رہے ہو بابے کے ساتھ، کیوں جھگڑا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ حضور اس نے گستاخی کی ہے آپ کی، بے ادبی کی آپ کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں، بے ادبی نہیں کی نہ، حضور کی ہے اس نے بے ادبی۔ آپ نے فرمایا بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، میرے ساتھ بات کر رہا تھا نا بابا، میں کہہ رہا ہوں نہیں کی، بس اس نے ایک سوال پوچھا ہے، اس نے یہ کہا کہ آپ اندھے ہیں،
تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں اسے بتا دیا کہ نہیں میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس میں جھگڑے اور لڑائی والی کون سی بات ہے؟ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڑی پہندے تے ہارن دا مل ہیرا۔ بس اتنی سی بات ہے، جھگڑے والی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں۔ تو محبتیں، پیار، الفتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ، پیار بانٹیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضور کے چہرے انور کی زیارت کی تو حضور کے چہرے انور پر نہ کوئی ہلکی سی نہ چہرے نور پر نقاہت محسوس ہوئی صحابی کو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا چہرے انور پہ کچھ نقاہت محسوس ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3-4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سنا۔ حضور چاہیں تو پہاڑ بھی سونا بن جائے۔ اور یہ فقر میرے آقا کا اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، یہ کوئی حضور کی مجبوری نہیں تھی، یہ میرے آقا کا پسند کہ اپنا فقر اختیار کیا ہوتا۔ حضور صحابی اٹھے، گھر گئے، اپنی زوجت کو کہا کچھ کھانے کو ہے، اس نے گھر میں تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا کھانے کو۔ پڑوسی کے پاس گئے، کچھ ہے، اس نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہ ایک دو اور تعلق والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے۔ قریبی بنو قریظہ کا محلہ تھا، یہ یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں گئے، ایک یہودی سے جا کے بات کی، اس نے کہا جی مزدوری تو مل جائے گی لیکن ہے بڑی مشکل، کر لو گے؟ کہا جی میں کر لوں گا۔ کہا ہمارا پہلا مزدور بھاگ گیا ہے، پہلا مزدور اس مشکل مزدوری کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، تم کر لو گے؟ کہا جی کر لوں گا، بتاؤ کون سی مزدوری ہے؟ کہا کنویں سے پانی نکالنا ہے، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور۔ کہا جی قبول ہے، میں کروں گا مزدوری۔ کہا چلو آ جاؤ۔ کپڑا بچھا دیا ایک سائڈ پہ، وہ یہودی کھجوریں لے کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ ایک ڈول نکالتے، وہ ایک کھجور اٹھا کے کپڑے کے اوپر رکھ دیتا، پھر آپ ڈول نکالتے، وہ پھر رکھ دیتا، رسی کھینچتے کھینچتے آپ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے۔ جب کچھ کھجوریں کٹھی ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ گئے، کٹھا کیا، سر پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صرف پیار نہیں تھا، یہ عشق تھا حضور کے ساتھ۔ کون کسی کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اذیت میں کون ڈالتا ہے؟ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، تو پھر کھیڈاں بھل گئیاں تے میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ ہی اکھاں روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ میں اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی رل گئیاں۔ یہ صرف پیار نہیں تھا، یہ صرف محبت نہیں، یہ عشق تھا۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے رکھیں کھجوریں، حضور نے ایک کھجور اٹھائی، حضور نے منہ میں رکھی تو حضور کی مبارک آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے، آنکھوں میں اتھرو آ گئے۔ حضور نے جب اس کے ہاتھوں کے چھالے دیکھے نا صحابی کے، اور اس کے وجود کی حالت دیکھی نا، حضور رو پڑے، اور میرے آقا نے فرمایا بتا اتنی تو نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، ہاتھوں پہ بھی چھالے پڑ گئے ہیں، جسم کی بھی کوئی حالت نہیں ہے، بتا اس فعل پہ، اس کام پہ تجھے کس شے نے مجبور کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے، آپ کے پیار نے، آپ کے عشق نے مجھے مجبور کیا ہے۔ محبت، پیار، الفتیں۔ میں بلبلے خوش لہجے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی ہوں۔ وآخر دعوانا